Facts revealed, secrets disclosed, Shiaism exposed. اسلام جب اپنے محسنین تلامذہ نبوت خلفائے راشدین کی وجہ سے بام عروج پر پہنچا اور معلوم قرۂ ارض کے چپا چپا پر چھا گیا، بڑی بڑی متمدن فارس و روم کی حکومتیں پیوند خاک ہو گئیں، تو یہود و مجوس منافقانہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حسد و نفاق کی وجہ سے اسلام سے انتقام اٹھایا۔ ان کا سرغنہ ثنا یمن کا عبداللہ بن سبا یہودی عالم تھا، جو صحابہ دشمنی، تعلیم نبوت سے بیزاری، خلفاء و فاتحین اسلام کی کردار کشی اور ملی منافرت پھیلانے میں ابن ابی رئیس المنافقین کا پورا وارث و جانشین تھا۔ اسی نے حب اہل بیت کے پرفریب نعرہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا۔ دور مرتضوی میں شدید خون ریزیاں کرائیں۔ اسی کے پیروکار ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا۔ روزہ دارو قیامت کے دن ہے، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا۔ اسی بدبخت گروہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم کو بلا کر غداری سے شہید کیا اور قافلہ اہل بیت سے بددعائیں لے کر رونا پیٹنا اپنا مذہب بنا لیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کی پیروکار ذریت کے یہ اسلام سوز مسلم کش کارنامے تاریخ کی سب سے معتبر کتابوں کے علاوہ شیعہ کی علم اسماء الرجال کی کتابوں میں صراحت سے موجود ہیں۔ اس نے اپنی پرتقیہ خفیہ تحریک سے صحابہ و اہل بیت کے قتل کا ہی کام نہ لیا، بلکہ اسلام کے اساسی عقائد پر تیشہ چلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب باور کروایا۔ یا علی مشکل کشا اور یا علی مدد کے نعرے اسی کا نتیجہ ہیں۔ امامت کا عقیدہ ایجاد کر کے ختم نبوت کا صفایا کیا، قرآن میں تحریف اور کمی و بیشی کا نظریہ ایجاد کر کے اسلام کی جڑ کاٹ دی۔ سرمایہ نبوت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ منافق، غاصب اور بے ایمان کہہ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی اور اسلام کے جھٹلانے کا برملا اعلان کیا۔ امہات المؤمنین ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بنات طاہرات اور آپ کے سب سسرالی اور خاندانی رشتوں کی عظمت کا انکار کر کے مقام اہل بیت کے نظریہ کو بھی تہس نہس کر دیا۔ ابن سبا کے حالات میں لکھا ہے، اہل علم کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر اسلام قبول کیا اور حضرت علی سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ یہودیت کے زمانے میں غلو کر کے حضرت یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام کا وصی کہتا تھا، تو مسلمان ہو کر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصی ہونے کا عقیدہ نکالا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کا فرض ہونا مشہور کیا، اور سب سے پہلے اس نے آپ کے دشمنوں سے تبرہ کیا، اور اسی نے ان کی مخالفت کی اور ان خلفائے ثلاثہ کو کافر قرار دیا۔ اسی لیے مخالفین شیعہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کی اصل یہودیت ہے۔ اسی ضمن میں عالم اسلام کے مشہور مفکر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ اسلام میں شیعیت کے آغاز کے عنوان میں عبداللہ بن سبا کے تعارف میں فرماتے ہیں، اس خونی فضا میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ بلا شبہ خلیفہ برحق تھے۔ امت مسلمہ میں اس وقت کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی
جو اس عظیم منصب کے لیے قابل ترجیح ہوتی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے نتیجے میں امت مسلمہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور نوبت باہم جنگ و قتال کی بھی آئی۔ جمل اور صفین کی دو جنگیں ہوئیں۔ عبداللہ بن سبا کا پورا گروہ، جس کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس زمانہ اور اس فضا میں اس کو پورا موقع ملا کہ لشکر کی بے علم اور کم فہم عوام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت اور عقیدت کے عنوان سے غلو اور گمراہی میں مبتلا کرے، یہاں تک کہ اس نے کچھ سادہ لوگوں کو وہی سبق پڑھایا جو پولس نے عیسائیوں کو پڑھایا تھا، اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت علی اس دنیا میں خدا کا روپ ہے اور ان کے قالب میں خدا بندی روح ہے، اور گویا وہی خدا ہیں۔ کچھ احمقوں کے کان میں یہ پھونکا کہ اللہ نے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے دراصل حضرت علی بن ابی طالب کو ہی منتخب کیا تھا، وہی اس کے اہل اور مستحق تھے، اور حامل وہی فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کو انہی کے پاس بھیجا تھا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور وہ غلطی سے وہی لے کر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کے علم میں کسی طرح یہ بات آئی کہ ان کے لشکر کے کچھ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں چلا رہے ہیں، تو آپ نے ان شیاطین کو قتل کرا دینے اور لوگوں کی عبرت کے لیے آگ میں ڈلوا دینے کا ارادہ فرمایا۔ بخاری اور ابن تیمیہ کی منہاج السنہ میں صراحت ہے، شیعہ کی رجال کشی میں امام جعفر صادق نے 70 آدمیوں کو جلانے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اے علی، تیرے رب ہونے کا ہمیں یقین ہو گیا کہ آگ کا عذاب خدا کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ بہرحال جمل و صفین کی جنگوں میں عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کو اس وقت کی خاص فضا سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں ان کے بارے میں غلو کی گمراہی پھیلانے کا پورا موقع ملا، اور اس کے بعد جب آپ نے عراق کے علاقہ میں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تو یہ علاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا خاص مرکز بن گیا، اور چونکہ مختلف اسباب اور وجوہ کی بنا پر جن مورخین نے بیان کیا ہے، اس علاقہ کے لوگوں میں ایسے غالیانہ اور گمراہانہ افکار و نظریات کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت تھی، اس لیے یہاں اس گروہ کو اپنے مشن میں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ گو ابن سبا ختم ہو گیا، لیکن حب اہل بیت کی آڑ میں اس کا سبائی گروہ اور کفریہ نظریات چلتے رہے۔ خارجی اور شیعہ کے نام سے یہ دو گروہ بن گئے اور اسلام اور مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ کسی نے لکھا ہے کہ آپ توہین صحابہ کرتے ہیں، جبکہ رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا اتنا مقام ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ گل سن خط بندے دیا پترا کہ تو رکا لکھے کنوں پتہ نہیں ہے کوئی بندہ کون ہے جنہوں رکا پہ لکھنا۔ پہلے تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے، ادھر راوی ابو ہریرہ ہے کہ ابو ہریرہ نو اپنا پیو نہیں لبدا۔ ان کا اصلی مذہب تو سیاست اور امت مسلمہ کو تباہ کرنا تھا، لیکن ایک روپ مذہب کا نکھارا اور عقائد، اعمال، اخلاقیات میں افراط و غلو اختیار کیا۔ اصول اور فروع دین میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے فضول مباحث اور کلامی مجادلات کا دروازہ کھول دیا۔ اسی اختلاف و شقاق سے وہ اپنے مذہبی وجود کا بھرم باقی رکھے ہوئے ہیں۔ علامہ احمد امین مصری نے فجر الاسلام میں لکھا ہے کہ پہلی اور دوسری صدی میں جو شخص یا گروہ اسلام پر حملہ آور ہوتا تو وہ اہل تشیع کے کیمپ میں آ جاتا اور تقیہ حب اہل بیت کی آڑ میں اسلام کی جڑوں کو کاٹتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ شیعہ روز اول سے مسلمانوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے کر اہل اسلام سے جنگ لڑی ہے کہ ساری تاریخ سیاہ اور ظلمت سے تمور ہے۔ ان کے ہاتھوں اسلام کو پہنچنے والے نقصان کا علم صرف رب العالمین کو ہے۔ اسماعیلیہ، باطنیہ اور نصیریہ ایسے گمراہ فرقے اسلام میں شیعہ ہی کے دروازہ سے داخل ہوئے
في عصر يوم الجمعة 6 من ذي الحجة عام 1407 ہجری مطابق 31 جولائی 1987 جمعے کے دن سپہر کے وقت مکہ مکرمہ جیسے مقدس مقام میں ہنگاموں، دنگوں، شورش اور ان حرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ایرانیوں کی طرف سے بپا ہو گئی۔ پہلے سے تیار شدہ ایک منظم منصوبے کے تحت ایرانی زائرین امت مسلمہ میں دہشت و ہیبت پھیلا کر نزاع اور اختلاف کے بیج بونا چاہتے تھے۔ اب تک 1400 سال سے زائد عرصہ امن سے گزر چکا ہے اور تاریخ میں آج تک ایک بھی ایسی نظیر نہیں کہ اس سے قبل کبھی بھی کسی ایک زائر حج میں مقامات اقدس کی بے حرمتی کرنے یا حج کے مبارک مہینے کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی ہو۔ اب درجہ بدرجہ ہم مختصراً آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کس مقام پر کون سے واقعات پیش آئے۔ ایرانی زائرین حج گروہ در گروہ مکہ مکرمہ کے اپنے رہائشی علاقوں سے برآمد ہونے شروع ہوئے اور 60 سے لے کر 70,000 کی تعداد میں ان ایرانیوں کی رہنمائی ان ایرانی افراد نے شروع کی جنہیں نمائندگان، مددگار اور ریولوشنری گارڈز بھی کہا گیا۔ انہوں نے تہران میں پہلے سے تیار شدہ مکمل منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، جس کا منظر ابھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ایرانی نمائندگان اور مددگاران نے ایرانی زائرین حج کو اس بات پر اکسایا کہ وہ سیاسی نعرے لگائیں، ساتھ ساتھ تصویریں بھی اٹھا کر چلیں اور ایرانی خواتین و حضرات کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ یہ سیاسی پرچے تقسیم کریں گے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ لترديد الهتافات ورفع الصور الشخصية والشعارات السياسية بالإضافة إلى استغلال النساء فضلا عن الرجال في توزيع المنشورات. هذه المنشورات كانت تضبط معهم في الأعوام السابقة عندما كانوا يمرون بالمنافذ البرية والجوية. گزشتہ برسوں میں ایرانی زائرین حج کے ساتھ ایسے ماہرین بھی بھیجے جاتے رہے ہیں جو عربی اور دیگر زبانوں پر قدرت رکھتے تھے، مگر اس بار جب یہ لوگ مملکت میں داخل ہوئے تو انہوں نے سیاسی پرچے شائع کیے اور نعرے وضع کیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ معصوم ایرانی زائرین کے حوالے کر دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ انہیں تقسیم کریں، گویا ایسا کرنا ان کے فرائض حج میں شامل ہے۔ وہ طبقہ جسے ایرانی ریولوشنری گارڈ کہا جاتا ہے اس نے ایرانی زائرین کو منظم کیا اور ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نگاہ رکھی۔ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ جب ایرانی اہلکار لاؤڈ اسپیکر سے سیاسی نعرے لگائیں تو زائرین بھی ان نعروں کو دہرائیں، اور جب مسجد حرم تک لے جانے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے تو انسانوں کی ایسی قطار بنا لیں جسے توڑا نہ جا سکے۔ وذلك لكي يردد الحجاج الإيرانيين الهتافات خلفهم وتوجيه مجموعات الحجيج الإيراني الصاخبة على الطريق المؤدي إلى المسجد الحرام. والواجبات السياسية للحج يجب إقامته في أيام الحج بشكل مظاهرات ومسيرات أفضل وأكثر عظمة وجلالا، وعلى الحجاج المحترمين الإيرانيين وغير الإيرانيين أن يشاركوا في جميع المراسم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحج وعلى مندوب حضر حجة الإسلام السيد الفاروقي، وأصنع الإمام صرخته الإبراهيمية المحمدية ونادى كما نادى جده الحسين، كما نادى جده الحسين متحديا كل طوائف الأرض وقال هذه المادة تسمى C4 وهي من المواد اس آتش گیر مادے C4 کو انتہائی دھماکہ خیز اور تہس نہس کر دینے والے مادوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس موقع پر اس آتش گیر مادے کو سوٹ کیس کی دوہری سطحوں کے درمیان چھپا کر بھرا گیا تھا۔ آتش گیر مادہ بھرنے کے بعد سوٹ کیس کے 2 پتلے تختوں کو انتہائی چالاکی سے جوڑا گیا اور انہی تختوں سے سفر میں استعمال ہونے والے سوٹ کیس کے پہندے تیار کیے گئے تھے، اور اس کے بعد پہندے میں پہیے لگا کر یہ فریب دینے کی کوشش کی گئی کہ پیندا محض ایک ہی تختے سے بنا ہوا ہے اور کسی کو شبہ ہونا ناممکن تھا۔
مظهر عادي أو طبيعي للحقيبة حتى لا يؤدي ذلك إلى الاشتباه فيها. اسے صرف فوجی یا جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تجارتی پیمانے پر بازاروں یا کسی دکان سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خاص طور سے فوجی کارخانوں میں اسے بنایا جاتا ہے اور صرف فوج ہی اس مادے کو حاصل کر سکتی ہے. اس آتش کی مادے میں ایسی خوفناک قوت ہے کہ اسے چٹانیں توڑنے یا کانے کھودنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر تخریب کار اپنے توڑ پھوڑ کے مقاصد کے لیے اسے برتتے ہیں. اس کی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ اگر 1 کلو گرام آتش کی مادہ کسی موٹر کو دھماکے سے اڑانے کے لیے استعمال کیجیے تو نہ صرف کار کے پرخچے اڑ جائیں گے بلکہ ایسا طاقتور دھماکہ ہوگا کہ اس سے 10 مربع میٹر جگہ میں 85% لوگ یا مریں گے یا زخمی ہوں گے. لیکن ان حدود سے آگے بھی لوگ زخمی ہو سکتے ہیں اور تباہی مچ سکتی ہے. ان ایرانی زائرین کے گروپ لیڈر نے تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ اسے اور گروہ کے دوسرے افراد کو ایرانی قیادت کے اہلکاروں نے رقم دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا کہ وہ بیت الحرم میں اسی آتشگیر مادے سے روح پر ساتھ دھماکہ کرے گا، اور وہ بھی اس وقت جب کعبہ شریف کے اطراف دنیا اسلام سے آئے ہوئے 20 لاکھ افراد فریضہ حج کی ادائیگی کر رہے ہوں گے. اس نے کہا یہ بیگ ایران میں بنایا گیا، میں ایک ایرانی لیڈر ہوں، یہ زائرین حج بھی ایرانی ہیں، ہم ایرانی جہاز سے یہاں آئے ہیں، ہر چیز تو واضح ہے. جب پوچھا گیا ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوتا، جواب تھا مجھے نہیں معلوم، ایران کی حکومت سے پوچھو.